السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے چینل پر ایک سیریز چل رہی ہے تجوید سیکھنی ہے کے نام سے، جس میں ہم ان لوگوں کو تجوید سکھاتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بنا میں آپ لوگوں کو بس آج کا سبق بتانا شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، کل ہم نے پڑھا تھا ادغام متجانسین اور ادغام جو ہے نا وہ مثلین۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام متقاربین، تیسری قسم ادغام کی۔ ایسے دو حروف جو قریب المخرج ہوں، یعنی جن کا مخرج قریب ہو، ان کی صفات میں اختلاف پایا جاتا ہو، متقاربین کہلاتے ہیں، جیسے نون، لام، نون، را، قاف، کیف وغیرہ۔ متقاربین میں بھی ادغام تام و ناقص دونوں طرح کا ہوتا ہے، مگر جب مدغم حرف حلقی ہو، یعنی کہ پہلا حرف حلقی ہو تو پھر قطعاً ادغام نہیں ہوتا، جیسے فسبح۔ اسی طرح اگر پہلے حرف حلقی اور بعد میں حرف غیر حلقی ہو تب بھی ادغام نہیں ہوگا، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اسی طرح لام کا ادغام نون میں نہیں ہوگا، مثلا بل نظنکم جعلنا وغیرہ۔ تو دوستو، ادغام تخفیف کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، اگر ادغام سے ثقل ہو تو پھر ادغام نہیں کیا جاتا۔ ہم ادغام متقاربین کے آج آپ کو مثالیں دیتے ہیں۔ لام کا را میں جب ہم ادغام کریں گے جیسے قل ربی، اور نون کا را میں جیسے مر ربکم، ادغام تام ہوتا ہے۔ اس میں پہلی جو قسم میں آپ کو دوستو بتا رہا ہوں، اس میں ادغام تام ہوگا، یعنی مکمل کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قل ربی اور جیسے مر ربکم وغیرہ، یہ دو قسمیں ہو گئی اس ادغام کی، ادغام متقاربین کی مثال۔ دوسرے نمبر پر نون کا واو اور یا میں ادغام ناقص ہوتا ہے، جیسے میوں والی، من یقول، میوں والن، من یشاء وغیرہ۔ اس میں کیونکہ جو ہے واو نون کے بعد واو آ گیا تو ادھر ادغام ہو رہا ہے، لیکن یہ ادغام مع الغنہ بھی ہے، اور اس لیے ادغام متقاربین، لیکن یہ ادغام ناقص ہوگا، کامل یا تام نہیں ہوگا۔ نمبر 3 دوستو، قاف کا کاف میں ادغام تام ناقص دونوں طرح ہوتا ہے، جیسے نخلقکم، تام اولا ہے، یعنی کہ تام کرنا اولا ہے، اگر آپ سے تام نہیں ہوتا تو آپ ناقص بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو نمبر 4 جو ہے نون کا میم میں ادغام مختلف ہی ہے، میم ان وغیرہ، یہ مختلف ہی، یعنی کہ اسی میں ادغام تام اور ناقص دونوں جائز ہیں۔ اگر غنہ کا مانا جائے تو ناقص ہوگا، اور اگر میم کا غنہ مانا جائے تو ادغام تام ہوگا، یعنی کہ اگر غنہ جو ہے دوستو اس ادغام میں نون کا مان لیا جائے تو ناقص ہوگا، اور اگر میم کا مان لیا جائے تو ادغام تام ہوگا، مگر یہ اختلاف صرف لفظی ہے، ادا میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں ادا پر ناقص و تام ادغام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، دیگر کلمات میں ادغام تام اور ناقص کے وقت ادا پر اثر ہوتا ہے، جیسے بسطت، من یقول وغیرہ۔ یہ دوستو بہت ہی تھوڑا سا ہیوی قسم کا اس میں مثالیں ہیں اور اس کو سمجھایا گیا ہے، تو جن دوستوں کو اس میں کوئی چیز بھی سمجھ نہ آئی ہو وہ میسج کر کے ہم سے نیچے کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں کو کوئی اس میں ڈاؤٹ ہو یا وہ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کامنٹ کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔